زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز صوبوں خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا. برادران اسلام، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مرحومہ امت مسلمہ کو اس کا بہترین فائدہ ہو. چنانچہ اللہ کے توفیق اس کے فضل اور کرم سے دعوتی دورے پر 12-13 دن ریاست سے باہر رہنے کا موقع ملا. بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ چتاونیاں ملیں، بہت کچھ حالات سے واقفیت ہوئی جس سے مسلمان آج غافل چل رہا ہے. آج اگر مسلمان جاگے گا نہیں تو صدیوں میں اس کا نام صرف تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ قوم تھی جو ہندوستان کی سرزمین پر رہتی اور بستی تھی، جس نے اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں سے نکال پھینکا تھا. دنیا پرستی میں یہ آ گئے تھے، آپس کی دشمنی ان کے سینوں میں رچی اور بسی گئی تھی، کوئی ان کا وجود نہیں تھا، یہ آپس میں محبت کرنے والے نہیں تھے، دشمنی میں اٹے ہوئے تھے. یہ اپنے رب کے باغی تھے، یہ رسول اللہ کے انکار کرنے والے تھے. یہ تاریخ میں الفاظ ضرور لکھے جائیں گے عزیزان محترم. آج پورا ملک ایک بھوکا جیسا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. مسلم امہ مسلم قوم کو ایسے ہی چبا جانے کی چکر میں ہے، اور مسلم امہ ہے کہ رات اور دن دوپہر اپنی اپنی روزی کی تلاش میں، اپنے بچوں کو عیسائی یا پھر کوئی اور مشنری اسکول میں پڑھانے کے چکر میں، دو روٹی کی فکر میں اللہ پر سے بھروسہ ختم کر کے زندگی گزار رہا ہے. آج وقت ہے عزیزان محترم، ہم نے بار بار اس منبر سے ضرور آپ کو یہ باتوں کو بتایا ہے اور ہوتے چلی جا رہی ہیں، آپ غور کرتے جانا. اگر آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے
تو میری یاد رکھنا آنے والا وقت انتہائی کربناک بنتے جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس ملک کے حکمران تھے ہم، آج ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ دلال بنے پھرتے ہیں حکومتوں کے تلوے چاٹتے ہوئے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، بوڑھے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان پڑھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، پڑھے لکھے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ورنہ آنے والا وقت انتہائی کربناک اور برا ہو سکتا ہے۔ حالات تو بنائے جا رہے ہیں، حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے سینوں میں اپنے رب کی محبت، اپنے سینے میں اپنی نبی کی چاہت ہم پیدا نہیں کر سکے۔ چنانچہ عزیزان محترم، آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہی ہم نے لیا ہے کہ نبی کی آمد کا مقصد کیا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سے ایک جلیل القدر پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی دنیا میں آئے اور اپنے قوم کی رہبری کرنے لگے، اپنے خطے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے ان کی نبوت اور رسالت محدود تھی، لیکن آپ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خاتم النبیین جب بنایا، آخری نبی بنایا، تو نبی کو یہ نہیں کہا کہ صرف آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ آپ عرب کے نبی ہیں، یا یہ آپ نہیں کہا کہ آپ قریش کے نبی ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مہاجرین و انصار کے نبی ہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مقصد میرے نبی کے ساتھ میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ زمین و آسمان کے تمام مخلوقات پر آپ کی حکمرانی رہے گی اور آپ کی رحمت رہے گی، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی جملے کو دہرا کر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مقصد بیان کر دیا کہ تمام کائناتوں کے لیے میرے آقا رحمت بن کر کے آئے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے اس رحمت والے نبی کی یہ انتشار والی امت، اس اتحاد والے نبی کی یہ اختلاف والی امت، اس ایک گروہ کو جمع کرنے والے نبی کی یہ تفرقوں میں بٹی ہوئی امت، کہاں سے تمہیں کامیابی میسر ہوگی؟ کہاں سے تم سیف رہو گے؟ کہاں سے اپنی بچیوں کی زندگیوں کو تم محفوظ رکھ سکو گے؟ کہاں سے تم علماؤں کو جیل جانے سے روک سکو گے؟ کہاں سے تم مدرسوں کو بند کرنے سے روک سکو گے؟ ہے طاقت تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں واضح کر کے کہا، جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کا انتخاب کیا ہے آج کے خطبے کے لیے، اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آؤ ذرا سلسلے وار ہماری زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ طے کر لیں اور یہ بات کو ماننے پر آ جائیں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنے پر آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ آج تو ہم نے بانٹ لیا ہے نا، صوفیزم کی زندگی، بریلویت کی زندگی، خبر پرستی کی زندگی، پیری مریدی کی زندگی، ہم نے زندگیوں کو بانٹ لیا نبی کی۔ اللہ نے کہا تمام کائناتوں کے لیے رحمت، اور اللہ نے کہا تمام انسانوں کے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، کہا ہم نے اس زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ذرا سی بھی شرم ہمیں نہیں آئی۔ شم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، لوگوں نے اپنے اپنے فیس بک کو استعمال کرنا شروع کیا، اپنے اپنے پیج اور اپنی اپنی آئیڈیوں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور ان باتوں کو امت کے سامنے رکھنے کی جرت اور کوشش کر لی جس کا تصور، جس کا تذکرہ میرے نبی کی 23 سالہ زندگی، میرے صحابہ کے 50 سالہ خلافت کے دور میں نہیں ملتا۔
ان باتوں کو لوگوں کے درمیان میں لا کر کہا یہی ہے وہ تصور، یہی ہے وہ مقصد، یہی ہے وہ جذبہ، یہی ہے وہ اصول۔ اگر یہ نہ کریں گے تو نبی کی سچی محبت دل میں آ نہیں سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ آؤ ذرا مقصد دیکھتے ہیں نبی کی زندگی کا۔ اللہ نے جو مبعوث کیا تھا میرے نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا کیا برائیاں اس قوم کے اندر تھی، کون کون سی برائیوں کو یہ انسان جنم دے چکا تھا۔ جس کعبے کی طرف میں اور آپ پوری دنیا میں اپنا سر جھکا کر نماز ادا کرتے ہیں، اس کعبے کو ظالموں نے 360 بتوں سے ڈھک دیا تھا۔ صدر دروازے پر حبل نامی بڑے بت کو رکھ دیا تھا۔ اپنے مرے ہوئے لوگوں کی خبروں پر آماجگاہ، عرس، جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا اجتماعات یہ کیا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، سود عام ہو چکا تھا، زناخوری عام تھی، عورتوں کی تجارت عام تھی، مکے کا طواف، کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کیا جاتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر خون ریزی ہوا کرتی تھی، چوری چکاری بڑی عام تھی، شراب کا کاروبار بڑا عام تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی عزیزان محترم کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ نہیں بنائے گئے تھے۔ اب 40 برس تک اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مکے کی گلیوں میں میرے نبی کو گھماتا پھراتا رہا، خاندانوں سے وقفیت کراتا رہا، ظالموں اور مظلوموں کی پہچان کراتا رہا، ظالم کے ظلم سے نبی کو اشکارات کراتا رہا، اور ایک رب ہونے کی اللہ نے میرے نبی کے سینے میں خوشبو اور مہک داخل کی تھی۔ ہوا یہ 40 برس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے مکے کی وادیوں میں آتے ہیں اور پیغام دل نشین لاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اب آپ کو قیامت کی صبح تک کوئی بھی محمد بن عبداللہ نسل کے اعتبار سے پکارے گا، لیکن ہمارے کیا ہیں تو ہر انسان، ہر مسلمان کہے گا محمد رسول اللہ۔ ایک تمغہ، ایک اعزاز، ایک تحفہ، ایک عالی شان تحفہ لے کر میرے آقا غار حرا سے لوگوں کے درمیان میں آئے۔ 40 برس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اپنے بزرگوں کی خبروں پر لوگ سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے عورتوں کی تجارت کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تھا کہ بات بات پر لوگ کیسے خون ریزی کرتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بنا کر ایک مقصد حیات دے کر اللہ وحدہ لا شریک لہ مکے کے ان لوگوں کے درمیان میں بھیجتا ہے جو 40 برس تک میرے نبی کو صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے جانے لگے تھے۔ لوگ گواہی دے رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ صادق ہے، یہ آدمی سچ بولتا ہے، جھوٹ ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ آدمی امین ہے، امانت دار ہے، اس کے پاس جو امانتیں رکھائی جاتی ہے کبھی اس میں وہ گڑبڑ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ انعامات، یہ اعزازات اس وقت تھے جب رسول اللہ نہیں بنائے گئے تھے۔ آؤ ذرا مقصد دیکھتے ہیں میرے نبی کا۔ اور آج امت یہ مقصد کو بھول کر جیب بھرو پیر، پیٹ بھرو مولویوں کو جنم دے دیا، اور پھر ان لوگوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ معصوم قوم کو قرآن سے دور کر دیا، یہ معصوم قوم کو نبی کی سیرت سے دور کر دیا۔ آئیں بائیں شائیں دعانے چارانے کی کتابیں چھاپ کر لوگوں کے گھروں میں داخل کر دیا، اور ان لوگوں مسلمانوں کے عقیدوں پر ڈاکے ڈال دیے، اور مسلمانوں کو شرک کے وہ دلدل میں گھسا دیا جس سے نبی میرے آقا خوف کھا رہے تھے۔ سب سے پہلا مقصد میرے نبی کا یہی تھا کہ تمام کے تمام عرب کے قبائل کو جمع کر کے میرے آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اے لوگو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تمہارا مشکل کشا، تمہارا بندہ نواز، تمہارا غریب نواز،
تمہیں اولاد دینے والا، تمہیں شفا دینے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں صحت دینے والا، زمین و آسمان کا مالک وہ ایک ہے، اس کو ایک مان لیا جائے، عرب و عجم کا مالک میں تمہیں بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اتنا بڑا نعرہ میرے نبی نے نبوت کے بعد اعلان کر کے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدہ تعظیمی کا لفظ نکال کر لوگوں کو جہنمی بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے ہم نے۔ کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے اسلام کے اندر، ایک ہی سجدہ ہے۔ اگر انسان کسی کے سامنے اپنے دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پنجے، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے کسی کے سامنے، پھر وہ سجدہ تعظیمی نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ حقیقی سجدہ ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کیا جاتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ پہلا مقصد میرے نبی کا یہ تھا کہ ایک اللہ کی پہچان کروائی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانا جائے، یہ 360 بتوں کو توڑا جائے، یہ حبل کی دادا گیری کو ختم کر دیا جائے۔ مقصد تھا میرے نبی کا کہ لوگ غیر اللہ کی پرستی سے باہر آ جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا، یہ مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس مقصد کو جب پیٹھ پیچھے ہم نے ڈال دیا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر مسجدیں ویران ہیں اور قبرستان آباد ہو چلے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں اکا دکا نظر آتے ہیں، لیکن قبرستان میں لوگ بھرے بھرے نظر آتے ہیں۔ مسجدوں کو آنے سے عورتوں کو روک دیا گیا، یہ بھی ایک ظلم ہے اسلام کے اندر عورتوں پر، لیکن قبرستانوں میں جانے کی مردوں نے اجازت دے دی۔ یہ مقصد میرے نبی کا نہیں تھا۔ میرے نبی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے گھر بھر دیے جائیں، قبرستانوں کو ویران کر دیا جائے، ایک اللہ کو مشکل کشا مانا جائے، اور ایک اللہ ہی پر جو ہے نا یقین رکھا جائے۔ جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ پر ایسا یقین کرنا، اللہ پر ایسا یقین کرنا، اللہ پر ایسا یقین کرنا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے تو تم کسی دوسرے سے نہیں مانگنا، بلکہ اللہ سے امیدیں لگا کے رکھنا۔ پہلا مقصد میرے نبی کا، پہلا مقصد میرے نبی کا کہ لوگ بت پرستی سے، شرک سے باز آ جائیں، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے بن جائیں۔ لیکن ظالموں نے مقصد کو فوت کر دیا، اور پھر وہ حالات اس امت کے درمیان میں پیدا کر دیے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ وسیلے سے سنتا ہے، اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سن سکتا، اور یہ مرا ہوا انسان بغیر وسیلے کے سنتا ہے۔ قوم بہک گئی ہے، کسی کو پکار رہی ہے تو کیا پکار رہی ہے؟ ڈائریکٹ پکار رہی ہے۔ اللہ کو پکارنے کی باری آئی تو کہا گیا نہیں ان کے ذریعے سے پکارا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، مردوں سے زیادہ زندہ جاوید اللہ کی توہین کر دی ہم نے۔ پہلا مقصد فوت کر دیا۔ دوسرا مقصد میرے نبی کا، میرے علاوہ تمہیں کسی کی بات ماننے کا میں حکم نہیں دیتا، میرے علاوہ تمہارا کوئی رہبر نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانی جائے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، تابعی کی زندگیاں، ائمہ کی زندگیاں، ان کے بعد والوں کی زندگیاں اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی دی تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو مقدم مانا۔ آئیں بائیں شائیں، یہ ہمارے، یہ تمہارے، یہ رنگ ہمارا، یہ رنگ تمہارا، یہ ہمارے پیر، یہ تمہارے پیر، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنے خیالات کو دیوار پر دے مار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لیا۔ کیا کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہ لوگوں
ہماری تمہاری جتنے انسان ہیں سب کی بات کو دیوار پر مار دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی زبان اور دل میں عمل میں لا لینا۔ یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب نبی کی خبر اثر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے مریدین موجود تھے، جاننے والے استاد شاگردین استاد کے ساتھ ہیں۔ قبر اثر کی زیارت ہوئی، آگے بڑھے اور پھر رک گئے اور پلٹ کر اپنے شاگردین سے کہا، اے میرے شاگردوں، اس کائنات میں کسی کی بھی بات کو لیا جا سکتا ہے اور چھوڑا جا سکتا ہے سوائے اس خبر والے کی۔ اللہ اکبر! یہ عہد، یہ پیمانہ، یہ لکیر کھینچ دی گئی، بتا دیا گیا کہ رسول اللہ کی بات کے بعد اب کسی اور کی بات نہیں چلنے والی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ آؤ بھائی ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے مفتی نے کہا ہے کہ پھر یہ بزرگ کہاں جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ آؤ بھائی نماز کا طریقہ رسول اللہ سے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے عالم نے، ہمارے فکر رکھنے والوں نے، ہمارے مسلک والوں نے کہا ہے کہ یہ طریقہ ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے ایسا تھا بعد میں ایسا آ گیا۔ ظالموں نے جملوں کو بڑھا کر یہاں تک کر دیا کہ جب کبھی لوگ نمازوں کو آتے تھے، صحابہ کرام کی زندگیوں پر کیچاڑ اچھال والا کبھی زندگی میں سرخور نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ ان کے اوپر انگشت نمائی کرنا، ان کے اوپر زبانوں کو ہلانا، ان کے اوپر قلم کو لکھنا، ان کی زندگیوں سے کھیلنا، ان کی سیرت کو بدل کے بتانا، انسان کی زندگی سے محبت اور خلوص ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دیتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی گئی۔ اب آپ کے بعد پھر کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے ان جملوں کو لا کر ہمارے ذہنوں سے کھیلنے کی کوشش کی اور ہم نے یہ جبہ گبہ، یہ بڑی پگڑی، یہ ہاتھوں میں بھرے ہوئے انگوٹھیاں، یہ لباس کی چکر میں ہم آ گئے اور بات کو تسلیم کر لیا۔ ظالموں نے کہا کہ رفع دین اس وقت تک تھا جب لوگ اپنے بغلوں میں بتوں کو چھپا کر لاتے تھے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے میرے صحابہ پر؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جن کے عبادت پر شک کر لیا تم نے، اور ان ظالموں نے دشمنان اسلام کا چولا اوڑھ کر سنیوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ حال تو ہمارا بنا دیا گیا۔ دوسرا مقصد تھا کہ نبی کو نبی رسول مانا جائے، آپ کی بات کے آگے پھر کسی کی بات ہم چلنے نہیں دیں گے، چاہے توحید ہو، چاہے نماز کا طریقہ ہو، چاہے رمضان میں تراویح کا معاملہ ہو، چاہے افطار و روزے کا معاملہ ہو، چاہے زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو، چاہے عمرہ اور حج کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم مانتے ہیں۔ آپ کے بعد پھر کسی کی بات پر ہم یقین بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عمدہ اور صاف طور پر اس امت کے سامنے، اس دنیا کے سامنے رکھ کر کے کہا، لوگو سود کا لینا دینا دونوں تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اب میرا امتی نہ سود دے گا نہ سود لے گا۔ اگر یاد رکھو میرے امتیوں، میرے آقا نے کہا کہ یاد رکھو امتیوں، اگر تم سود لینا اور دینا دونوں بند نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ دو معاملے ہو جائیں گے۔ ایک معاملہ تو یہ ہوگا کہ تم سود لینا دینا بند نہیں کرو گے تو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا مقصد سود کی حرمت پر لا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہو گئی کہ اب سود کی حرمت ہو جانی ہے، انسان غریب سے غریب اور امیر سے امیر نہ ہونے پائے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن میں آیتوں کا نزول کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا دو اور بتا دو کہ سود کا لینا اور دینا دونوں بند کر دے، ورنہ نہیں تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کے بینک ہوتے ہیں کیا؟ مسلمان شرماتا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ 10,000 روپے لیا، روزانہ 100 روپے باندھنے کا ارادہ کر لیا، دیتے وقت میں 12,000 دے رہا ہے۔ یہ 2,000 تم اپنی ناقص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، بچے کا چھلا ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، کیوں نہ لا لیا جائے؟ اب خاندان والے کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، اب ایسا مسئلہ آ گیا کہ بیمار پڑ گیا آدمی، بچانا ضروری ہے، کچھ لون بیماری کا لے لیا جائے، دھیرے دھیرے دے دیں گے بعد میں۔ استغفر اللہ۔ کوئی مسلمان اگر یہ تصور کرتا ہے کہ چلو ایسے لے لیں گے، ایسے دے دیں گے، یہ لون کا تو معاملہ ہے، میں اتنے ہی لے لوں گا، اتنے ہی دے دوں گا، اگر یہ تصور رکھ کے تم کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا عزیزان محترم، میرے نبی کا تیسرا مقصد یہی تھا کہ غریب غریب نہ ہو جائے، امیر امیر نہ ہو جائے، پیسے پر لوگ پیسہ نہ کمائے، تجارت الگ سود الگ۔ تجارت کو حلال قرار دیا اللہ نے، سود پر حرمت لگا دی اللہ نے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ غور کیا ہے؟ گھر بنانا ہے لون، بچے کی شادی کرنا ہے لون، گاڑی خریدنا ہے لون، بچے کی پڑھائی کرنا ہے لون۔ استغفر اللہ، مقصد ہے میرے نبی کو بھلا دیا میں نے اور آپ نے، اور پھر یہ شیطانی ورغلوں میں پھنس کر میں نے نبی کے ساتھ غداری کر دی اور میرے نبی کے مقصد کو میں نے اپنی نفسانی خواہشات کے پیروں تلے رون دیا۔ چوتھا مقصد میرے نبی کا، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، انسان بن کر اپنے رب کا چہیتا بندہ بن جائے۔ میرے نبی کی چوتھی خواہش یہی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، کسی کو اسلام کی نہیں پڑی، کسی کو نبی کی سنتوں کی نہیں پڑی، کسی کو مدرسوں کو بچانے کی فکر نہیں پڑی۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری سیاست بچ جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میری شخصیت بچ جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرا پیسہ بچ جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میں ای ڈی کی ریڈ سے بچ جاؤں، چاہے تو پورے مسلمانوں کو داؤ پہ لگا دوں۔ حال تو یہ ہم نے بنا دیا ہے۔ آج کدھر ہماری زندگیاں ہے عزیزان محترم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے کہا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو برچھی ہوتی تھی لڑائی کے لیے، ایک مرتبہ اس صحابی نے مزاحیہ انداز میں، دوستانہ انداز میں برچھی اٹھائی اور ایک دوسرے صحابی کی طرف اس طریقے سے کر دیا۔ وہ صحابی کو برا لگا، انہوں نے مقدمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا اور کہا یا رسول اللہ، میرے اس بھائی نے اس برچھی سے مجھے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی اور بٹھا کر کے کہا دیکھو میرے ساتھیوں، کوئی محبت کے انداز میں، کوئی مذاق کے انداز میں، کوئی ہنسی کے انداز میں کسی مسلمان کے طرف نقصان دہ چیز کا اشارہ بھی نہ کرے، یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہ بتایا تھا اپنے مقصد میں۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ داماد ستا دیا، سالوں نے مار دیا، پڑوس کا پلاٹ خالی تھا، میں نے قبضہ کر لیا، جھگڑا ہوا، مرڈر کر دیا۔ کتنے حادثے ہوئے شہر کے اندر، کس بات کے اوپر؟ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، میرے آقا کی بعثت سے پہلے جنگ بغاز ہوئی تھی دو قبیلوں کے درمیان میں، 40 سال تک چلی، خاندان کے خاندان مٹتے رہے، خون بہتا رہا۔ میرے آقا کی جب
مبعوث کیا گیا، نبوت دی گئی، میرے آقا کی آمد مدینے میں جب ہوئی تو آپ نے حرمت لاگو کی اور کہا کوئی مسلمان دنیاوی اغراض کے تحت کسی مسلمان کا قتل نہیں کرے گا۔ آج کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کون ہے جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف یا ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کیا ہے، ظلم کو میٹنے کی بات کی ہے؟ ہرگز نے عزیزان محترم، جب بھی قتل کی بات آتی ہے تو ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے قتل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واضح اور کلی طور پر، میرے نبی کا مقصد تھا کہ انسانیت بچ جائے، ظلم کا شکار نہ ہو۔ میرے آقا نے کہا جب دو مسلمان آپس میں لڑنے، مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ذاتی مفادات کے لیے جو ہے قتل ہو جاتے ہیں۔ جب قتل ہو گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ مقصد ختم کر دیا نبی کا۔ نبی نے کہا مرنے والا بھی جہنمی اور مارنے والا بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مرنے والا کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ مارنے والا تو ظالم ہے، مار رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہنمی ہے، لیکن مرنے والا تو مظلوم ہے، کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا بے شک تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اگر مرنے والے آدمی بچ جاتا تو اسی وقت وہ مارنے والے کو مار ڈالتا۔ ہوتا ہے نا؟ چھوڑ کر بھاگ کے آ جاؤ گے گھر کو، اچھا کرا بھائی مار دیا، دوبارہ نہیں مارنا، استغفر اللہ ربی۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، قتل کو حرام قرار دے دیا میرے آقا نے۔ مقصد تھا میرے نبی کا، اور پھر میرے نبی کا مقصد ایک اور آگے تھا کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہ رہے الا یہ کہ جو اللہ بتا دے۔ لیکن آج مساوات کے بہانے میں نے اور آپ نے اپنی عورتوں کے کپڑوں کو چھوٹا کر دیا اور اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بہووں کو 10-10 12-12 گھنٹے نوکری کے نام پر غیر مردوں کے حوالے کر دیا۔ تم کو شاید اس کا علم نہ ہو، تھوڑا ذرا کھنگال لو اپنی قوم کو، اپنے علاقوں کو، جہاں جہاں تک تمہاری وسعت ہو جاؤ اور دیکھو آج کتنے گھر ناجائز تعلقات کی بنیاد پر بچھڑ رہے ہیں، کتنے مرد پریشان ہیں کہ میں نے کیوں بھیجا اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس نوکری کے لیے۔ آؤ کبھی نکلو تو صحیح نا۔ میرے آقا نے روک لگانے کا مقصد بیان کیا تھا کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ نہ بیٹھے۔ آقا نے کہا کہ جب غیر مرد اور غیر عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں دونوں، تیسرا ان کے درمیان میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ کروا دیتا ہے تمہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آج معاملہ یہی ہے، انٹرنیشنل گلوبل نائٹ ڈیوٹی، آئی ٹی کمپنی، اچھی کمائی، 60-70 ہزار تو عورت بیٹھے بیٹھے کما رہی ہے، لیکن 60-70 ہزار میں کتنی مرتبہ مہینے میں تمہاری بیوی اس عزت کا سودا کر کے آ رہی ہے جس کا تمہیں ضامن بنایا گیا تھا، جس کا تمہیں حکمران بنایا گیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کی تجارت کر رہے ہو تم۔ 10-20 ہزار میں زندگی گزارنے کا شوق ختم ہو گیا۔ پڑوسی کے پاس گاڑی بھاری آ گئی، میرے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پڑوسی کا گھر اچھا بن گیا، میں پریشان ہو گیا۔ پڑوسی کے بچے اچھے گاڑیوں میں پھرنے لگے، میرے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہو گئے۔ میں نے دنیا کو دیکھ دیکھ کے میرے نبی کے مقصد کو پیروں تلے رون کر کے رکھ دیا۔ کدھر ہے ہماری زندگیاں؟ کدھر جا رہی ہے ہماری زندگیاں؟ آؤ میرے نبی کا مقصد دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جب تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس خاندانی برسوں سے پرانی شراب رکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کا مقصد تھا، اللہ نے اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کا نزول کر کے کہا کہ شراب نقصان دہ ہے، لوگوں سے کہو کہ شراب چھوڑ دے۔ حرام قرار دی گئی شراب۔ میرے آقا نے کہا ایک دور میری امت پر ایسا آنے والا ہے
کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس کئی شکایتیں ایسی ہیں. کئی بہنوں نے کہا کہ میرا شوہر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ایک بزنس جو ہے نا پارٹنر بنا ہے یا بزنس سینڈیکیٹ میں گیا ہے. 1 سال بھر تو اچھا تھا، 1 سال کے بعد میرا شوہر پی کر کے آ رہا ہے. پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا ہے، بزنس ہے، سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ اسٹیٹس کا جو جملہ ہے یہ جنتیوں کا نہیں ہے، جہنمیوں میں ملے گا انشاءاللہ. یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ لینا، پھر وہی ملے گا. یہ جنت میں اسٹیٹس کا تصور ہی نہیں ہے، مساوات کا تصور ہے جنت کے اندر، حقوق تلفی کا تصور نہیں ہے جنت کے اندر. اللہ اکبر. میرے آقا کا نظریہ تھا کہ لوگ اپنی صحت کو تباہ نہ کریں، شیطانی کاموں میں نہ پھنس جائے. اسی لیے شراب کو کیا کہا گیا؟ ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے. اور آج کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں. صبح سے شام تک آدمی کماتا ہے اور آتے آتے 200 روپے کی پی کر آتا ہے. گھر میں بیوی اور بچے دونوں کے دونوں جو ہے ڈھال پڑے ہوئے ہیں. مکاندار آتا ہے، گھر پر گالی دیتا ہے، کرایہ دینا ہے، لائٹ کا بل بننا ہے، بچے اسکول کو نہیں جا رہے ہیں. یہ تمام کے تمام برائیاں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہی کہ تم نے شراب کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا. عزیزان محترم، میرے آقا کا نظریہ تھا یہ ختم کر دیا جائے. ور صحابہ کرام کے پاس نبی کی بات کی کتنی بڑی اہمیت تھی. جو آدمی سگریٹ پیتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو آدمی گٹکا کھاتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو آدمی جو ہے زردے کا پان کھاتا ہے حرام وہ بھی سن لے کہ جب آقا کی بات مدینے میں آئی، صحابہ کرام ابھی اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، دھیرے دھیرے کشا با کشا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور پھر نبی نے اعلان کر دیا، منادی گھوڑے پر بیٹھا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں جس کے پاس جتنی شراب ہے وہ انڈیل دی جائے، پھوڑ دیے جائے مٹکے، بہا دی جائے شراب. نبی نے حرام قرار دے دیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اتنی پرانی اتنی نشانیاں بڑوں کی بزرگوں کی، دل جڑا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے، ذرا تھوڑا ٹائم تو دو، ذرا اور 2-4 دن کم سے کم خوشبو تو سونگھ لیں گے، پیئیں گے نہیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا. آقا کے نکلے ہوئے الفاظ ان کے جذبات کو جو نہ روک نہیں سکے، اور سیدھا جو صاحب بازار میں تھے گھر کی طرف، اور جو گھروں میں تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مٹکوں سے مٹکوں کی پرانی سے پرانی شراب کو بہا دیا گیا. تاریخ شاہد ہے کہ اتنی شراب مدینے کی گلیوں سے بہی جیسا پانی پڑ کر جو ہے نا زمین سے بہتا ہوا جاتا ہے. کسی نے نہیں روکا نہیں رکھا. بلکہ یہاں تک آتا ہے، محبت تو صحابہ کی یہ تھی اپنے نبی سے. آج تو زبانی محبت ہے ہماری، آج تو زبانی محبت ہے. نہ ٹخنوں کے اوپر کپڑے آئے، نہ چہرے کے بال بڑے ہوئے. برسوں سے سن رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، داڑھی کے بال نہیں نکالنا چاہیے، جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے رکھا جائے گا جہنم میں جائے گا. یہ برسوں سے سن رہے ہیں، لیکن محبت سے خالی دل کیسے تسلیم کرے؟ نبی کی محبت زبان کی نوک تک لا کر ہم نے رکھ دیا ہے. آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، وہ صحابہ کرام ابھی جو اسلام میں ابھی داخل ہوئے تھے، جن پر کوئی ابھی فرائض نازل نہیں کیے گئے تھے، ابھی بہت ساری چیزیں نازل ہونا باقی تھا، لیکن یہ ایک نکتہ جب صحابہ کرام کے سامنے آیا کہ شراب چھوڑنا ہے، تھوک دی، چھوڑ دی. بلکہ تاریخ شاہد بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے حلق کے نیچے ابھی اتارا تھا، پیٹ میں 2 چلو شراب پہنچ چکی تھی. بعد میں آنے والے نے کہا کہ شراب حرام ہے. ہماری غیرت کو ہم نے للکارا اور ہم نے اپنی 2 انگلیوں کو لے کر اپنے حلق میں ڈال کر اپنے پیٹ سے شراب کو منہ کے ذریعے سے نکال کر بہا دیا. یہ نہیں سوچا کہ ابھی پیے ہوئے ہیں، پیٹ میں تھوڑی دیر رہنے دو. میرے نبی کا مقصد تھا عزیزان محترم یہ، لیکن اس مقصد کو آج میں نے اور آپ نے پیروں تلے رون کر رکھ دیا.
خواہشوں کے تلے رون کر رکھ دیا۔ میرے نبی کا مقصد تھا کہ مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ یاد رکھو، پوری صحابہ کی زندگی میں ایک عمدہ واقعہ ملتا ہے، اس کے بعد پھر صحابہ نے کبھی جرت نہیں کی اس بات کی۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کچھ بات بتاتے ہیں تو فوری لوگ، آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، مل کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، آج کل ہاتھ میں انگوٹھا آ گیا، فون آ گیا۔ ہم نے آج کا عنوان جب سوشل میڈیا پر ڈالا تو ایک میرا اندھا، گونگا، بہرا، لنگڑا، لولا، عقل سے پیدل بھائی لکھتا ہے کہ کبھی تو خوش ہو لیا کرو۔ الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں، یاد رکھنا اس بات کو۔ نبی سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعے کو جمعہ پڑھ کے خوش نہیں ہوتے۔ اس سے بڑی خوشی کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جہاں کرتے ہیں وہاں نبی کے اصول کی بات کرتے ہیں، تم اپنے امام کی بات کرتے ہو۔ اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ہر چیز کو اول وقت کرنے کے عادی ہیں۔ میرے آقا کی پسند تھی، ہم وہ کر کے خوش ہوتے ہیں، ارے تم باسی کھا کے خوش ہوتے ہو۔ ہم نہیں کہنا چاہتے ان باتوں کو، ہم نہیں چاہتے کہ حالات کی مناسبت سے کوئی اختلاف کی بات ہو۔ یہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ جہاں نبی کے خلاف میں بات ہوگی، جہاں نبی کے خلاف عمل ہوگا، انشاءاللہ یہ توحید پرست بیٹا اٹھ کے بہت کچھ بولنے کے قابلیت رکھتا ہے۔ اور پھر آج معاملہ یہ ہے کہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ سب کچھ سننے کے بعد میں بھائی کہتا ہے کہ بھائی کوشی جماعت سے ہے۔ استغفر اللہ ربی، میں نے قرآن پیش کی، آج تک کسی مائی کے لال میں ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ قرآن کے اوپر اپنی جماعت کا نام لکھنے کی ہے تو بتا کے لا کے مجھے لکھ سکتے ہو؟ کوئی لکھ سکتا ہے قرآن پر میری جماعت کی ہے یہ؟ تو میں قرآن کی بات کرتا ہوں، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوئی کیا حدیث پر میری جماعت کا نام، تیری جماعت کا نام لکھ لیا جائے؟ ہر آدمی کہتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ میری جماعت کی حدیث کی کتاب ہے۔ کسی نے لکھا ہے آج تک؟ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ کسی مائی کے لال کے قلم میں دم نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات کو۔ دونوں چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان لے لیا جائے، اللہ کی بات مان لی جائے، جنت میں داخلہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی کہ لوگ حلق میں انگلیوں کو ڈال کر شراب نکال رہے تھے۔ میرے آقا کا مقصد تو یہ تھا، اور میرے آقا کا مقصد یہ تھا کہ شادی بیاہ ایسے گھروں میں کی جائے کہ لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو، لڑکا نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، پینچوں کو ٹکنے سے اوپر رکھنے والا ہو، جس کا مسجد میں آنا جانا زیادہ ہو۔ ایسے لڑکے سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا کا مقصد تھا یہ، تاکہ اولاد جو پیدا ہونے والی ہو آدھی تیتر آدھی بٹر پیدا نہ ہو۔ آج تو معاملہ یہی ہے، بھائی کیا کر رہا ہے لڑکا؟ ڈگری کر رہا ہے مولوی صاحب۔ اچھا، اسی لڑکے سے ذرا پوچھ لیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذرا اس کے میننگ بتا دو بیٹے، تو باپ کو غراتے ہوئے دیکھ کر کہے گا میرا ظالم باپ نے تو مجھے سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تم نکل رہے ہو خوبصورت بچی دیکھنے، وہ حور پری تمہارے گھر میں داخلہ لے لیا، اب حور پری نازوں سے پلی ہوئی اور تمہارے خاندان کو بھائی نہیں، اور مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں اپنے پروں کو نکال کر پری نے کہا ارے یہ کالا کے پنجرے میں بند کر دیے بابا، میں تو 7 گھنٹے غیر مردوں کے ساتھ روڈوں پر بھٹکتی تھی، کالج کے بہانے، پکنک کے بہانے، پڑھنے کے بہانے، ڈگری کے بہانے، میں صبح 7 بجے نکلتی، شام میں 7 بجے آتی، تم نے تو لا کر پنجرے میں بند کر دیا۔ اور وہ پروں کے جھمیٹے میں یہ پرا آ جاتا اور نبی کے مقصد کو فوت کر کے رکھ دیتا۔ میرے نبی کا مقصد تھا دیندار گھرانوں میں شادی ہو۔ کون ہے بھائی کر سکتے؟ ہاں، افسوس کی بات ہے نبی کے مقصد کو بھلا دیا، نبی کے مقصد کو فوت کر دیا، اور پھر 20 سال تک
जिस परे को माँ बाप ने पाल कर पोस कर बड़ा किया हो, वो परा मुगालते में आकर अपने ही माँ बाप को पुलिस स्टेशन में खड़ा भी कर रहा है। मेरे नबी का मकसद कुछ और था, नबूवत का मकसद कुछ और था, और मेरे नबी का मकसद यह था कि शादी की तमाम तर जिम्मेदारियां शौहर के जिम्मे हो और लड़की के बाप पर कोई खर्च ना आए। 1 रुपया लड़की के बाप का खर्च ना हो, लड़का जो जिम्मेदारी में आ सकता है वो करके ले जाए। लेकिन आज हमने नबी के इस मकसद को फौत करके आज लड़की वालों पर इतना बोझ डाल दिया कि एक शादी करने के लिए एक बाप को 50 लाख की जरूरत पड़ रही है। जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद को बयान करते हुए कहा कि लोगों, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन और महबूब तरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। अल्लाह पसंद करता है जिसमें कम से कम खर्च हो, वो निकाह को अल्लाह पसंद करता है। लेकिन हमने नबी के मकसद को पीठ पीछे डालकर आलीशान शादी, और मैं तो कहूं आलीशान नहीं कहा जाएगा उसे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह, वो दज्जाली शादी कहा जाएगा। दज्जाली सोच। क्यों? इसलिए कि हमने नबी के मकसद को फौत करते हुए असर में तो निकाह मस्जिद में कर लिया, लेकिन रात को नाचते गाते पटाखे फोड़ते हमा किस्म के बाजे बजाते, और ये कौम को क्या बना दिया? नाचने गाने वाली कौम बना दिया। ये कौम को, जो कौम दुश्मन के सामने अट जाती थी तो दुश्मन के कनपट्टियों में पसीने आ जाया करते थे कि हम किससे भिड़ने आ गए, ये हम किसके खिलाफ आ गए, हम मुकाबला नहीं कर सकते इनका। आज वही कौम बाजे में नाचते हुए कमरों को मटका रही है। अस्तगफिरुल्लाह। नबी के दौर में जब शुरू का था, अभी नबूवत नहीं मिली, तो औरतों को ऐसे ही नचाया जाता था मजालिस के अंदर, और आज ये मर्द नाच रहा है, फिर कह रहा है कि मैं नबी का आशिक हूं। हाँ, बात सही है कि आशिकी में ये सब चक्कर होता। मोहब्बत अगर हकीकी करेंगे तो मोहब्बत में धोखा नहीं हो सकता, मोहब्बत में कभी नुकसान नहीं हो सकता, आशिकी में ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि आशिकी नाजायज मोहब्बत का नाम है। मेरे नबी का मकसद था कि बच्चियां घरों में ना बैठी रहे। मेरे नबी का मकसद था कि बच्ची जवानी के दहलीज पर जब कदम रखे तो किसी गैर मर्द के कांधे से कांधा मिलाकर किसी गैर मर्द की बिस्तर की जीनत ना बने। मेरे नबी का मकसद था। लेकिन आज क्या मामला है कि हमने गुज़िश्ता में भी कहा कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर 8.5 लाख या 9 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से निकाह कर चुकी हैं। आज उनके बिस्तरों की जीनत बनी हुई है। अल्लाहु अकबर। तुम्हारी जवानियों को ललकार है, जो अभी तुम समझ रहे हो ना कि 25 साल है, अभी 2 साल और पढ़ लूंगा तो एक डिग्री मिल जाएगी। वो पढ़ने में 25 साल के बाद अगर मर गया तो क्या ले जाएगा साथ में? है कुछ भी नहीं। जवानों, तुम्हारी जरूरत है, आज तुम खड़े हो जाओ, तुम अपने शहर का जायजा लो। लाखों लड़कियां बाकेरा जिनका निकाह नहीं हुआ हमारी रियासत में भटक रही हैं, शैतान उनका पीछा कर रहा है, तंजीमें उन्हें फंसा रही हैं और किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर की जीनत बना रही है। ये एक पहलू रह गया। दूसरा पहलू ये रह गया, हमने कभी तवज्जो नहीं दी नबी का मकसद क्या था। नबी ने पहली शादी करके ये बता दिया था कि मियाँ देखो, अगर बाकेरा लड़की, कुमारी लड़की तुम्हारी जिंदगी में पहली आती है तो उससे कर लेना जरूर, लेकिन याद रखो अगर नहीं आती है, कोई बेवा का, कोई तलाकशुदा, कोई खुला ली हुई औरत का निकाह तुम्हारे पास अगर आता है तो उसे भी तुम नहीं छोड़ना, पहले उससे भी निकाह कर लेना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन कहाँ है आज? मैं बोलूं तो लोगों को जरा थोड़ा सा अचंभा होता है और पता नहीं क्या होगा इस कौम को, हक सुनने से आरी हो गई है कौम। और हमारी फितरत में यह नहीं है कि हवा में उड़ती हुई बात कर दी जाए, नहीं। जो मुसद्दिक़ा बात है, जो जिम्मेदारी दिलाने वाली बात है, जो एहसास दिलाने वाली बात है, यह मिंबर रसूल से वही कौम तक पहुंचाया जाएगा।
کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے جن کے شوہروں کا انتقال ہوا ہے کیا ان بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ظالموں نے طلاق تو دے دیا اپنی بیوی کو، کیا ان مطلقہ عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جنہوں نے جو ہے نا نکاح اپنا توڑ لیا اپنے شوہر کے ساتھ اور بیوہ ہو گئی، کیا اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ نبی کا مقصد فوت کر دیا. سال میں ایک مرتبہ معذرت کے ساتھ، یہ بری بات نہیں ہے، حقیقت ہے. انشاءاللہ اس کا خلاصہ اتوار کے دن کریں گے ہم، اللہ نے چاہا تو اتوار کے دن ضرور ہمارے جو ہے نا جو خلاصہ بیان ہے دعوت و تبلیغی کا اس کے اندر ضرور ہم کریں گے. وقت کی تنگی ہے ابھی تو مختصر یہ بتا دوں کہ سال میں ایک مرتبہ نبی کے نام کا جشن منا کر تم قتل بھی کرو، تم زمینیں بھی ہڑپو، تم سودی کاروبار بھی کرو، تم چوری چکارے بھی کرو، تم جو ہے نا ایک ایک مرد ہوتے ہوئے ناجائز 10 عورتوں سے رشتے بھی تم رکھو، شراب نوشی بھی تم کرو، سود بھی تم لو، چوری بھی تم کرو. استغفر اللہ. ایک مرتبہ جشن منا کے 11 مہینے تک یہ ساری چیزیں کرنے کا کس نے تمہیں جو ہے نا حکم دیا؟ یہ کس نے فتویٰ دیا؟ یہ کون بتاتا ہے یہ؟ استغفر اللہ ربی. آؤ میرے نبی کے مقصد کی طرف آؤ، پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ 313 تھے تو 1000 پر فوقیت بھاری پڑا دیا تھا. ایک طرف 1,00,000 کا لشکر تھا تو ایک طرف 8,000 کی فوج تھی، لیکن اللہ نے 8,000 کی فوج کو کامیابی دی تھی. کتنے واقعات آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا چلوں. سوچو کہ نبی کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا. آج مقصد ہم نے کیا بنا دیا؟ یہ چند سکوں کی دنیا، یہ 2 سانس کی دنیا، یہ 2.5 ماشے کی روح کی دنیا، یہ جو ہے نا ختم اپنی جان نکل جاتے ہی اولاد، بیوی، بھائی، بچے، تمہاری بچی ہوئی ہے جو چھوڑی گئی ہوئی دولت جائیداد ہے، بھوکوں کے طرح ٹوٹ پڑیں گے اس پر. تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. جب تک تمہاری سانس چلی، وینٹیلیٹر پر بھی ہیں، سانس چل رہی ہے، تو کہا جائے گا میاں ابو کیسے ہیں، میاں بھائی کیسے ہیں، والدہ کیسی ہیں، یہ پوچھا جائے گا. جیسے ہی یہ دم نکل گیا، روح چلے گئی، تو کہا جائے گا کہ میت کو کب لایا جا رہا ہے، میت کہاں رکھی جائے گی، میت کو کہاں دفنایا جائے گا. ارے یہ 2 ماشے کی روح کے لیے تم اتنی تکلیف. ارے یہ روح کو اچھی بناؤ، یہ روح تمہیں یہ جنتی بنا سکتی ہے یا جہنمی بنا سکتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال ہم نے تو کھول کر آپ کے سامنے نبی کے مقصد کو رکھ دیا، جو مقصد کا مقصد تھا، جو رسالت کا مقصد تھا، جو نبوت کا مقصد تھا، جو آخری نبی بنانے کا مقصد تھا، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. باقی ذمہ داری آپ لوگوں کی، سمجھدار ہیں آپ لوگ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. اللہ یا اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما اللہ. یا اللہ ہر برائی کا خاتمہ کرنے کی طاقت عنایت فرمائے اللہ. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا. اس کو چند شرپسند ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو مجاور بنے بیٹھے ہیں، جو مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، اللہ یا اللہ ان مجاوروں کا دنیا اور آخرت میں خطرناک حساب لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ قرآن پڑھنے والا بنائے اللہ، قرآن سمجھنے والا بنائے اللہ، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اللہ. یا اللہ خبر پرستی سے حفاظت فرمائے اللہ، پیری مریدی سے حفاظت فرمائے اللہ، جھنڈے کنڈوں سے حفاظت فرمائے اللہ. جب تک جیے ایمان پر جیے میرے اللہ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار. جب تک جیے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری و ساری رہے، جب موت کا وقت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری و ساری رہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.